ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ گرامی قدر، حمد و نعت کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل کچھ وقت مختص کر رہے ہیں خطاب کے لیے، اور بعد از خطاب کے وطن عزیز کے ممتاز و معروف جلیل قدر ثناخان ساہیوال سے نور شاہ علاقے سے تشریف لائے ہوئے محترم محمد اعظم وٹو صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، اور سرزمین ملتان کا خوبصورت نام محترم محمد نبیل یوسف قادری صاحب آپ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب آپ بھی اسٹیج پر موجود ہوں گے۔ یہ ہستیاں ہیں جن کو مجھے دعوت دینی ہے، اور ابھی خطاب کے لیے عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو آواز نشر ہوئی، جس کو پوری دنیا نے سنا، اہل سنت و جماعت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہیں حضرت والا شان پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے خاص منظور نظر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر قادری عطاری صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ طواف کر ہمارا کہ ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں، اور کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم آقا تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین تو قرآن میں تیرا نام و لقب ہے، اور والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی زیارت، تیرے چہرے کی کتابت، تیرے چہرے کی تلاوت، اور واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے، اور میں ظلم کے چہرے کو ایک دن نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم سنیوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ صبح و شام لکھتے ہیں، آپ کو محسن، آپ کو دلبر، آپ کو گلفام لکھتے ہیں، ہم ہاتھوں پر، کتابوں پر، درختوں پر، دیواروں پر جہاں لکھیں، ہم جب لکھیں یا رسول اللہ آپ ہی کا نام لکھتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، اب تک اترتے ہیں یہاں خوشبو کے قافلے، ایک بار لکھ دیا تھا آپ کا نام جس جگہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ محفل پاک نبی علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے 1449، بڑے معروف علماء قرآن ثنا خانان رسول علیہ السلام اور عالم اسلام کی بڑی معروف شخصیت میرے بھائی عابد خیال صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں سونے محبوب علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے اور کرے گا، لیکن اللہ کریم جل وعلا نے ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ محبوب میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے
پیمانوں میثاق و عہد و قول و قرار ہے کہ جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس دریا کی موج کی روانی پر، جس سمندر کی موج کی طغیانی پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس آدمی کے دل دماغ و زبان پر تیرا ذکر، تیرا نام نامی اور اسم گرامی آئے گا، میں اپنی رحمتوں کے لیے آئیے اسی پیغمبر کا ذکر کریں تاکہ اللہ کریم ہمارے دلوں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جیسا کہ عابد خیال صاحب فرما رہے تھے کہ کملی والے کی شان وہ ہے جسے اللہ کریم نے 30 پاروں کے قرآن میں بیان فرما دیا۔ آج اگر ہم نبی کا میلاد کریں نا تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تم میلاد مناتے ہو یہ لکھا کہاں ہے؟ لیکن یقین کرنا کہ اگر کوئی پڑھنے والا ہو اور اس قرآن کو محبت کی نگاہ سے پڑھے اور پڑھ کر یہ فیصلہ کرے تو اس کو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن کملی والے کا شان ہے۔ آپ اس قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نبی کا نام بتا، قرآن کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کہیں کہ قرآن نبی کا شان بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، قرآن نبی کا سینہ بتا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، قرآن نبی کا مدینہ بتا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، قرآن مدینے کی گلیاں بتا، قرآن نے وہذا البلد الامین کہا، قرآن نبی کی امت کا مقام بتا، قرآن نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے والضحیٰ کہا، قرآن نبی کی زلفیں بتا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہا، قرآن نبی کی آنکھیں بتا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا، قرآن نبی کا عمامہ بتا، قرآن نے طٰہٰ کہا، قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے یاسین والقرآن کہا، قرآن نبی کا دایاں ہاتھ بتا، قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا، قرآن نبی کا بایاں ہاتھ بتا تو قرآن نے اس کا ذکر بھی اپنے پاروں کے اندر فرما دیا۔ گویا کہ نبی کے سینے سے لے کر نبی کے مدینے تک، نبی کے اٹھنے سے لے کر نبی کے بیٹھنے تک، نبی کے مسکرانے سے لے کر نبی کے میدے استراحت فرمانے تک، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اور یقین کرنا کہ میں تو اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ دنیائے عالم میں کوئی عالم و واعظ و مقرر و شاعر و ادیب و خطیب نہیں پیدا ہوا جو میرے نبی کی شان کو کما حقہ بیان کر سکے، مگر نیت وہی ہے کہ جس طرح مصر کے بازار میں نا یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے، آپ کے خریداروں میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عمرہ لائن بنا کر کھڑے ہیں، اسی لائن کے اندر ایک گڑیا پھٹے پرانے لباس میں ملبوس سر پر کپاس کی گٹھری لے کر کھڑی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں تو لائن میں کس لیے کھڑی ہے؟ اماں نے کہا بیٹا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے، میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اماں تیری عقل تو نہیں ماری گئی، تیری عقل تو نہیں سٹیا گئی، تو کیا پاگل ہو، کملی ہو، چھلی ہو، چرری تو نہیں ہو گئی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ یوسف تو حسن کا ملجا ہے، ماوا ہے، حسن کا پیکر ہے، حسینوں کا سردار ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی ایک گٹھڑی کے بدلے میں مل سکے۔ وہ اماں رو کر بولی، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی پھرو کر بولی کہ بیٹا میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف اتنا کم قیمت نہیں کہ مجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں مل سکے، مگر رات گئے تک لائن میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے، اس کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے۔ ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ فہم و فراست ہے، نہ ایبیلٹی و کمال ہے، مگر اسی لیے کملی والے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی عمل ایسا ہمارے نامۂ اعمال میں نہ ہو، محبت رسول ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہماری جس کے بدلے میں مغفرت ضرور فرمائے گا۔ بس آخری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، بڑی ایسی عبادت ہے یہ نماز جو متفق علیہ ہے۔ آپ جس مکتبہ فکر میں چلے جائیں نماز ہے، کہیں 5 ہے تو کہیں 3 ہے، کوئی یہاں باندھ کر پڑھتا ہے تو کوئی یہاں باندھ کر پڑھتا ہے اور کوئی چھوڑ کر پڑھتا ہے، لیکن یقین کرنا حدیث پاک ہے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، موطا امام مالک میں متفق علیہ کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بے نیاز مالک، دنیا کے جتنے معاملات تھے میں نے ان سے ہاتھ اٹھا دیے، شرابی تھا تو پہلے تھا، زانی تھا تو پہلے تھا، دیگر اعمال تھے تو پہلے تھے، اب ہینڈز اپ کہہ دیے۔ فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ بندہ کون ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بے نیاز وہی ہے جو کل تک MNA تھا، MBA تھا، جس کی سپیک پاور سے کوئی پنچ کا مورا بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری بارگاہ میں آ گیا، ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اب فرشتے عرض کرتے بے نیاز اگر ہاتھ اٹھا دیے تو اس کی عبادت کو اوکے کر دے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، ابھی دیکھو میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اب بندہ تکبیر تحریمہ کر کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے سبحانک اللہم۔ جب وہ پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے پاک کہہ رہا ہے،
مجھے شان والا کہہ رہا ہے، مجھے مقام والا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہتے بے نیاز اب اوکے کر دیں، اس کی عبادت قبول کر لیں۔ اللہ فرماتا کہ نہیں، ابھی آگے دیکھو میرا بندہ کرے گا کیا۔ یقین کرنا کہ پھر وہی بندہ جو باقر تھا تو پتہ نہیں کیا کرتا تھا، تسبیح کہہ کر اللہ اکبر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے، میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ وہی نہیں جو فسادی تھا، یہ وہی نہیں جو اکڑتا تھا، یہ وہی نہیں جو جھگڑا کرتا تھا، اب دیکھو تو صحیح میری بارگاہ میں جھک گیا۔ اب بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس پر بڑا پیار آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے نیاز اب اوکے کریں، اس کی عبادت قبول فرما لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ابھی آگے دیکھو، اور یقین کرنا کہ جو اگلا سٹیپ ہے، زمین بجد میں آ جاتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے، اور یقین کرنا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اپنی وہ ناک جو دنیا سے بچا کر رکھی تھی اسے زمین پر رگڑ کر کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، یہ بندہ وہی تھا، لیکن اب ناک کو رگڑ کر مجھے اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے، مجھے عرفہ بھی کہہ رہا ہے، مجھے بالا بھی کہہ رہا ہے، مجھے باکمال بھی کہہ رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بے نیاز اب اس کی عبادت کو لکھ دیں کہ یہ قبول ہو گئی۔ اللہ فرماتا کہ نہیں، مولا پھر دیکھنا کیا چاہتا ہے، دکھانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا کہ میرے بندے تیرا رکوع بڑا اچھا، تیرا قیام بڑا اچھا، تیرے سجود بڑے اچھے، مگر یہ تو نے جب سارے رکن ادا کر لیے، اب ایسا کر کے جب تو بیٹھ گیا، اب میرے نبی کی ذات پر درود پڑھ۔ جب تو درود پڑھے گا پھر میں تیرے قیام کو بھی قبول کروں گا، اب تو درود پڑھے گا تیرے رکوع کو بھی قبول کروں گا، اب تو درود پڑے گا تیرے سجود کو بھی قبول کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ تو یقین کرنا کہ جو جس انداز میں بھی سونے کی تعریف کرتا ہے، ریاض بھائی کا اپنا مزاج ہے الحمدللہ۔ پہلی محفل یقین کرنا کہ آج سبتین بھائی نے ٹانگ میں بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، کوشش کر کے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا پیارا انداز اور اتنا پیارا نظام جو ہے وہ سجا دیا۔ تو آپ جو بیٹھے نا، یقین کرنا کہ آپ پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوا ہے کہ انہوں نے میلاد منائی ہے اور آپ اس میں چل کر آئے ہیں۔ تو جب ہمیں کملی والے نے پسند کر لیا ہے تو انشاءاللہ جہاں پر جو بیٹھ کر مانگیں گے اللہ کریم اپنے محبوب کے قدموں کا دھوبن ہمیں عطا فرمائے گا۔